السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. اور ناظرین، آج کا جو شو ہے اس کا آغاز بھی ہم ٹاپ سٹوریز سے کریں گے. اخبارات کیا کہتے ہیں، شہ سرخیاں کیا کہتی ہیں، اس پر بھی نظر ڈالیں گے. اور ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ آج ہوگا ایک بہت اہم ٹاپک جسے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. تعلیم اور معیاری تعلیم خاص طور پر ہر بچے کا حق ہے، اور کس طرح یہ معیاری تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، اسے مفت کس طرح بنایا جا سکتا ہے، یہ آج کے شو میں جانیں گے. اور کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو مفت تعلیم بچوں کو فراہم کر رہے ہیں لیکن معیاری انداز میں، بہت اچھے انداز میں. اس کے ساتھ ہمارا تیسرا سیگمنٹ آج ہوگا تاک راتوں میں ہم تلاش کریں گے لیلۃ القدر کو کس طرح تلاش کیا جائے. یہ جو بہت بڑی رات اللہ پاک نے ہمیں عطا کی رمضان المبارک کے مہینے میں، اسے کس طرح تلاش کیا جائے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو بھی آج جانیں گے. ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر موجود ہوں گے. بہرحال جی، شو کا آغاز کرتے ہیں آج پھر ایک بہت اچھی خبر سے، اور پوری قوم کو ایک اور جیت مبارک ہو. جو شاہینوں نے کل ایک بہت زبردست، بلکہ انفیکٹ اس طرح کہا جائے کہ یک طرفہ مقابلے میں کیویز کو شکست دی، اور 193 رنز کا ہدف سیٹ کیا گیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ بابر اعظم، جو کہ کنگ بابر اب فیمس ہوتے جا رہے ہیں دنیا میں، یقیناً بہت سے ریکارڈز اپنے نام کر چکے ہیں. اور کل ہم نے دیکھا کہ اب سیکنڈ ہائیسٹ سینچریز انہوں نے بنا لی ہیں، 9 سینچریز ان کے پاس ہیں T20s میں. اور بابر اعظم نے جس طرح کل سینچری بنائی ہے 58 بالز پر 101 رنز جو بنائے ہیں، یقیناً بہت قابل ستائش ہے. اور اسی سینچری کی وجہ سے جو ہم نے دیکھا کہ بورڈ پر ٹوٹل سیٹ کیا گیا، یقیناً پاکستان کی جیت میں بہت اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیویز نے فالو اپ کرتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے صرف جو ہے وہ 154 رنز بنائے، اور اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. لیکن بالز ختم ہونے کی وجہ سے، یعنی اوورز ختم ہونے کی وجہ سے، وہ یہ میچ تقریباً ہار گئے. اور 38 رنز کی یہ ڈیفیٹ تھی جو کہ پاکستان نے دی، ایک بڑے مارجن سے یہ ڈیفیٹ دی. اور پاکستان کو اب اس سیریز میں، جو کہ 5 میچوں کی T20 سیریز ہے، اس میں 2-0 سے برتری حاصل ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح بابر اعظم نے جس کانفیڈنس کے ساتھ یہ اپنی سینچری مکمل کی، آخری بال میں ان کو 3 رنز چاہیے تھے اور انہوں نے ایک چوکا لگا کر اپنی سینچری مکمل کی. یقیناً بہت زبردست انداز تھا کل ان کے کھیلنے کا، اور ان کا کانفیڈنس بات کر رہا تھا. دوسری جانب کل ہم نے دیکھا کہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے. آرمی چیف صاحب کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوتا ہے، اور اس میں دو ٹوک موقف اختیار کیا گیا کہ دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے، اس پر اب زیرو ٹالرنس ہوگی. اور ساتھ ساتھ حکومت اور عوامی جو وہ ہیں، ایک کولیبریشن ہے، اس کے تحت اب یہ جو بات چیت ہے اور یہ جو ڈائلاگ پروسیس ہے اور جو آپریشن اناؤنس کیا گیا ہے، یہ آگے بڑھے گا. ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کو مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت کا اظہار کیا گیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ پاک افواج اب اپنا جو آئینی حق ہے، جو آئینی کردار ہے، اسے بخوبی نبھائیں گی، اور احسن انداز سے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے خاتمے کے لیے اب کام کریں گی. ہمیں جوائن کیا ہے اقبال سہوانی صاحب نے، سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. اقبال صاحب، کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ایسے کروشل ٹائم میں یقیناً ایک بہت خوشائند عمل ہے، کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں، اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے، جی، اور جس طرح سے ایک طرف جو ہم ایک انٹرنل جو انسرجنسی کو دیکھ رہے ہیں، جی اور دوسری طرف ایکسٹرنل تھریٹس ہیں. جی، دونوں چیلنجز ہیں. جی، تو اس موقع پر اس سے پہلے کل کانفرنس تھی، لیکن اس سے پہلے جو ایک ان کیمرہ اجلاس تھا، نیشنل اسمبلی میں. اور جی، اس میں بھی جو ہے وہ چیف صاحب نے، یعنی چیف آف دی آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب نے ایک بہت ہی واضح موقف جو ہے وہ اختیار کیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے عوام سپریم ہیں، جی، اور ان کی سپریمیسی کا اظہار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور ہم آئین، یعنی فوج جو ہے وہ آئین کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوگی. تو اسی پھر تناظر میں یہ یسٹرڈے جو ہوا ہے کانفرنس، جی، یہ بھی اس کا ایک طرح سے جو ہے وہ فالو اپ ہے. بالکل ٹھیک. کہ جو بات عوامی نمائندوں کے سامنے کی گئی، جی، اس کو پھر انہوں نے اپنے انٹرنل جو سسٹم ہے اس میں انہوں نے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا. جی، اور یہ جو بات آپ نے کی کہ زیرو ٹالرنس، تو زیرو ٹالرنس اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کب تک جو ہے اپنے لوگوں کا لہو بہاتے رہیں گے، کب تک ہم جو ہے سمجھوتے کرتے رہیں گے، اور کب تک جو ہے یہی پروسیس اسی طرح سے جاری رہے گا کہ ہم ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے رہیں اور دوسری طرف سے جو ہے
وہ اس کو لائٹ لیا جائے اور اس کی جو ہے نا اہمیت کو نہ سمجھا جائے. صحیح. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز اپنے اس میں آتی ہے، شدت میں آتی ہے، تو اس کا قلع کما ہونا ضروری ہے. تو یہ میرے خیال میں اٹ واز ویری اپریشیبل مومنٹ، اور اس کو جو ہے قوم کی حمایت اس لیے حاصل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں ہم یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی ٹالرنس دکھائی جائے. جی بالکل بالکل. اچھا اقبال صاحب، آرمی چیف صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا، اور پھر عوام کی سپریمیسی پہ انہوں نے بہت زور دیا ہے. اور انہوں نے فلور پر بھی، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، ایک دو دن پہلے انہوں نے فلور پر بہت زبردست اسپیچ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ عوام کے جو مینڈیٹ ہے، یعنی نمائندگان کی جو سلیکشن ہے، اس کے تھرو سارے اختیارات جو ہیں وہ پریکٹس کیے جائیں گے، نہ کہ کہیں اور پریکٹس کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مکمل طور پر دہشت گردی کے خاتمے، یعنی دو بہت کلیئر سٹانس ہیں جو کہ حاضر وقت کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں بالکل آپ کی اس بات کو جو ہے وہ اکنالج کرتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں، جب تک آپ کے ملک سے یہ جو تھریٹ ہے دہشت گردی کا، یہ تھریٹ ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک کام اینڈ پیس سچویشن نہیں آ سکتی. سوسائٹی میں ایک جو کہنا چاہیے کہ اطمینان جو ہے وہ اطمینان نہیں آ سکتا. اچھا، اور جب ہم اطمینان کی پوزیشن میں آتے ہیں تو پھر ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے. تو پہلے ہم چیزوں کو جب سم اپ کریں گے تو انہوں نے، چونکہ میں اس وقت یہ بات کہنا مناسب سمجھوں گا کہ اس وقت جو ملٹری وہ ہے، لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، اس نے اپنے آپ کو بالکل جو ہے ڈی پولیٹیسائز کر کے اور یہ ثابت کر دیا کہ آئین میں جو ان کا کردار ہے، اور دوسری طرف انہوں نے ایک میسج بھی دیا ہے کہ ہم اسی کردار کے ساتھ رہیں گے، اور اب کوئی ایسا رول جو ہے وہ ہم بیہائنڈ دا سین یا سرفیس پر آ کر نہیں کریں گے. صحیح. اچھا، اندرونی اور بیرونی خطرات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے چیلنجز ہیں پاک افواج کے لیے. پھر اس کے بعد ایک رول پاک افواج ادا کرتی ہیں کہ جو ناگہانی آفات آ جاتی ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ جہاں رسائی نہیں ہے وہاں سب سے پہلے ہمارے فوجی جوان پہنچتے ہیں. چاہے کوئی بھی ابھی سیلابی صورتحال تھی تو اگر پاک افواج ایکٹیو نہ ہوتی یا فرنٹ لائن پہ نہ آتی تو میرے خیال سے بہت زیادہ ڈسٹرکشن بھی ہو سکتی تھی. کیا سمجھتے ہیں، پاک افواج کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور جس طرح وہ اس سارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے بحیثیت قوم بھی ہمارا فرض ہے کہ ساتھ کھڑے ہوں پاک افواج کے اور پورے انداز سے کھڑے ہوں؟ آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے صرف اپنا ایک ویو دینا چاہوں گا کہ آج جو ہم اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ سرحد پر جاگنے والا سپاہی ہے. بے شک بے شک. اگر وہ نہ ہو تو ہم اپنی نیند جو ہے وہ نہیں سو سکتے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی، صرف یہ نہیں کہ پاکستان، مطلب یہاں ایک بات اکنالج کرنا اور بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان خوش قسمت ترین ملک ہے اس حوالے سے کہ آپ جتنا بھی جو کرٹیسائز کرتے ہیں رول اس آرمی کو، ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس آرمی کی بدولت نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم امہ میں ایک امید اور ایک جو ہے بھروسہ قائم ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ جب ابھی فیفا ہوا ہے قطر کا، تو وہ بالکل زیرو انسیڈنٹ پر ہوا ہے، اور اٹ از پراؤڈ ٹو سے کہ یہ پاکستان آرمی کا پورا سیکیورٹی سسٹم تھا جس نے اتنا بڑا انٹرنیشنل ایونٹ جس میں ملینز آف پیپلز انوالو تھے، وہ کس طرح سے انہوں نے مینیج کیا. تو صرف یہی نہیں کہ ہم سیلاب کی صورت میں یا زلزلے کی صورت میں، بلکہ یہ کہ جہاں جہاں مسلم امہ کو بھی ہماری ضرورت پڑتی ہے وہاں بھی ہمارا سپاہی جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے. صحیح. اچھا اقبال صاحب، اب ہم نے دیکھا کہ جو موجودہ صورتحال تھی، معاشی چیلنجز بھی تھے حکومت کے لیے، اور اس کے بعد پولیٹیکل کرائسس بہت بڑا تھا. ایسے میں آرمی چیف صاحب کا جو کلیئر سٹانس ہے، اس نے ایک بوسٹ اب کیا ہے اس ساری سچویشن کو، اور حکومت کے لیے ایک بڑا کلیئر میدان کر دیا ہے کہ وہ اپنی جتنی معاشی پریکٹسز ہیں یا پھر ملک کو بہتر بنانے کی صورتحال میں پورا فوکس کر سکیں. کیا کہیں؟ بات یہ ہے کہ
جب ہم اس کو بادی النظر میں ڈسکس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ویسے بھی جی یعنی ویسے تو آپ 100 پلر کھڑے کر لیں جی لیکن یہ ہے کہ ایک عمارت جو ہے اس کے 4 کونوں کے 4 پلر ہونے ضروری ہوتے ہیں بالکل. اور وہ 4 پلر جو ہیں وہ اسی طرح سے ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کا سسٹم ہوتا ہے جی جس کو ہم گورنمنٹ کہتے ہیں ایگزیکٹو بالکل کہتے ہیں جی دوسری طرف ہمارا جو ہے وہ انصاف ہوتا ہے تیسری طرف ہمارا دفاع ہوتا ہے بالکل اور چوتھی طرف جو ہے ہمارا میڈیا ہوتا ہے بالکل تو یہ جو 4 پلر ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لازم و ملزوم تصور کیے جانے چاہیے بالکل ٹھیک جو آپ نے بات کی تھی وہاں اس پر آتے ہیں یہ بات کرنے کے بعد کہ دیکھیں یہ جو میسیجز کا سلسلہ چل رہا ہے تو جو میسج آرمی چیف نے دیا ہے نا جی یہ میسج اب ان لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں یا جو یہ چاہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے جی کہ ہمیں مطلب جو بھی اب صورتحال ہے اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے جو ہے موجودہ حکومت نے کوشش کی ہے جی اور جس صورتحال سے ہم دوچار ہو گئے تھے جی تو اس صورتحال سے نکالنے میں یہ صحیح ہے کہ عوام کو اس کا ابھی تک امیڈیٹ ریلیف نہیں مل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر حالات قابو میں ہوں گے جی اگر امن و سکون ہوگا جی تو آگے ڈیولپمنٹ کے راستے یا کوئی چیز سٹاپ ہوگی ایک انسرجنسی ایک ٹرمائل سچویشن جو ہے وہ ہمارے پولیٹیکل جو سینیریو ہے اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کو ملتی ہے تو اس ساری صورتحال میں جو یہ ایک میسیج ہے یہ ان لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی بقا میں ہی ان سب کی بقا کا فائدہ ہے بالکل صحیح بالکل ٹھیک رائٹ اقبال صاحب ایک آخری ہم نیوز ڈیولپمنٹ ہے ٹاپ سٹوری ہے اردو اخبارات کی وہ ڈسکس کریں گے سعودی عربیہ اور امارات کی امداد کا خیر مقدم معاہدے کے لیے پاکستان مزید $3 ارب کی یقین دہانیاں کرائے IMF کل ہم دیکھتے ہیں کہ IMF کے ڈائریکٹر کا بیان آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اپنی جو پالیسیز ہیں ان پر بھرپور انداز سے عمل کر رہا ہے اور وہ سیٹسفائیڈ ہیں آج پھر یہ $3 ارب کی یقین دہانیاں یہ کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی فوراً آپ کو لگتا ہے کہ پریشرز بھی ہیں IMF پہ یا پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے پچھلے ماضی میں اتنے مس کمٹمنٹس کا شکار ہوئے ہیں اور ہم نے جس طرح سے مس ٹرسٹ IMF کو دیا ہے بالکل کہ ایک طرف ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں ایک طرف ہم جو ہے ایگریمنٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ایگریمنٹ کرنے کے بعد اس ایگریمنٹ کو فالو اپ کرنے کے بجائے ہم اس سے ڈینائی کر جاتے ہیں مطلب یہ کہ اگر ہم نے ایک کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم $250 کا پیٹرول دیں گے یا $150 کا پیٹرول دیں گے تو پھر یہ ہے کہ $150 پر تو سٹینڈ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن چونکہ آپ ملک کو دھکیلنا چاہتے ہیں بربادی کی طرف تو آپ اس کو جو ہے $10 جاتے جاتے کم کر دیتے ہیں اور جب آپ $10 کم کرتے ہیں تو وہ جو ایک جو سبسڈی والی جو سچویشن ہے وہ کہاں سے وہ آپ کے ریزرو جو آپ کے ذخائر ہیں مالی ان میں سے ہی وہ مائنس ہوگی نا بالکل ان پلانڈ قسم کی سچویشن تھی تو ایک طرف تو یہ کہ آپ کے جو ہے ذرائع آمدن بڑھ نہیں رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کے جو موجودہ ذرائع ہیں ان کو آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی اگر رکھا رکھا کھایا جائے تو کنواں بھی خالی ہو جاتا ہے بالکل تو بات یہی ہے کہ ہم نے یہ اب اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے اس کے پیچھے کیا ایجنڈا تھا یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ انفولڈ ہو چکا ہے یہ ہو بھی چکا ہے انفولڈ ایسا نہیں ہوا ہے اس لیے کہ مجھے تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا کہ ایک آدمی وہ اپنے وزرائے خزانہ کو خط لکھ کر یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ IMF کو خط لکھ دیں کہ ہم جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو اوبلیگیشنز ہیں ان کو ہم پورا نہیں کریں گے صحیح تو یہ جب اس طرح کی سچویشن ہوگی کہ آپ جب انٹرنیشنل فورم پر اس طرح کے وہ دیں گے اپنے
स्टेटमेंट, जी जी, स्टेटमेंट क्या बल्कि एक्शन, एक्शंस, जी स्टेटमेंट नहीं है, मतलब कि भाई खत लिखने का मतलब जी, ये है कि बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपके अंदर जो है इंतशार है, बिल्कुल। आप एक महाज और मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, आप बिल्कुल सही। एक उस पर है ही नहीं। जी जी, बिल्कुल सही। तो इस तरह की सूरत हाल में फिर जो बातें ज़ाहिर है आपने राइट, जो कही राइट। हैं वही होंगी कि फिर बिल्कुल। मिसट्रस्ट तो क्रिएट हो गया ना। राइट, तो जी जी, वो अब वो ये कहते हैं, और फिर वो ये भी कहते हैं साथ साथ जी कि भाई आप सब लोग एक जैसी बातें करते हैं, तो ये जितनी गारंटीज देंगे उतनी गारंटीज। सही सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे कि अच्छी तालीम और वो भी मुफ्त अंदाज से किस तरह बच्चों को दी जा सकती है। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اللهم أجرني من النار. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. مقام ہو. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं उमैर अनवर। और नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि मयारी तालीम बच्चों को मुफ्त किस तरह दी जा सकती है। यकीनन एक बहुत मुश्किल अमल है, और अगर तालीम और तदरीस की बात करें तो हुकूमत बहुत अरसे से हमने देखा, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों या फिर वफाकी हुकूमत हो, काम किए जा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त अंदाज से काम किया जा रहा है। स्कूल्स को अपनाया गया, उन्हें बेहतर किया गया। फिर हमने देखा कि जिस तरह NGO सेक्टर हुकूमत को सपोर्ट करता है, उसमें एक बहुत बड़ा नाम TCF का है, द सिटीजन्स फाउंडेशन, और एक तवील अरसे से यानी 1995 में से ये इदारा बहुत एक्टिव काम कर रहा है। और हमने देखा कि जिस तरह 1800 से ज़ायद स्कूल्स पाकिस्तान में जो है वो लॉन्च किए गए, उनको अपनाया गया और उन्हें बेहतर किया गया, पर्पस बिल्ड बिल्डिंग्स बनाई गई। यकीनन एक बहुत खूबसूरत अमल है। और जो निज़ाम तालीम है, हमने देखा कि जिस तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाती है, यकीनन एट पार विद एनी प्राइवेट स्कूल, अभी हमें अगर उसे कहें तो गलत नहीं होगा। हमें ज्वाइन किया है आज असद शहबाज खान साहब ने, सीनियर मैनेजर हैं TCF। असद, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। असद, अगर TCF की बात करें तो आपको नहीं लगता कि मुफ्त तालीम एक मुश्किल अमल है, और इसे पूरा करना, इस फरीज़े को, यकीनन एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा हो जाती है? क्या कहेंगे? देखें, एक थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं, जिस तरह आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुफ्त, जी, तो मुफ्त कोई चीज़ भी जो है ना वो अच्छी तस्वुर नहीं की जाती, नहीं जाती। और हम भी मुफ्त तालीम ही देते हैं। ठीक है। एक तो उससे इज्जत नफ्स मजरू होती है, Right. उनकी भी, माँ बाप की जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन जी, जी, बच्चों की भी। तो सही। कोई चीज़ मुफ्त नहीं है। ठीक है। TCF चार्ज करता है मिनिमम 10 रुपए, अच्छा, और एवरेज कलेक्शन जो है जबरदस्त। वो 150 रुपए। तो बिल्कुल ये ठीक सिर्फ है। वो जो मुफ्त वाला कॉन्सेप्ट है कि इसे वो- ख़त्म किया जाए। इसे ख़त्म किया जाए। बिल्कुल ठीक है। कोशिश यही होती है कि सेल्फ स्टीम मेंटेन रहे माँ बाप Maintain की रहे। भी और बच्चे की भी। सही। हाँ,
ان پیسوں میں کوالٹی ایجوکیشن یعنی معیاری تعلیم وہ دینا بہت اچھی بات ہے، اور وہ ہم الحمدللہ دے رہے ہیں. پچھلے 28 سال سے ادارہ کام کر رہا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ 1995 سے سٹارٹ ہوا، 5 اسکولوں سے سٹارٹ ہوا، اور الحمدللہ اب جو نیٹ ورک ہے وہ 1833 اسکولوں کا ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آنے والے کچھ مہینوں میں جو ایک نیا اکیڈمی کے سٹارٹ ہوگا تو یہ جو نمبر ہے وہ 2000 کراس کر جائے گا. اس وقت 2,80,000 بچہ اس سسٹم میں انرولڈ ہے. 55,000 یعنی کہ 55,000 بچہ سسٹم سے میٹرک کر کے نکل چکا ہے. اگر میں کسی بھی ٹاپ یونیورسٹی کا نام لوں پاکستان کی، تو ہر جگہ پہ ٹی سی ایف کا بچہ یا تو اس وقت پڑھ رہا ہے یا وہ وہاں سے پڑھ چکا ہے. تو یہ نظام الحمدللہ چل رہا ہے. اچھا اسد، فلاحی اداروں کی اگر بات کی جائے، میں نے ٹی سی ایف کو کمپیئر کیا. میں خود بھی گیا، بین این ایکٹیوسٹ تعلیم کے حوالے سے، تو میں نے خود بھی وزٹ کیا اور دیگر سکولز کو بھی دیکھا. حالت بہت نازک تھی. عمارات جو بلڈنگز ہیں ان کی حالت بہت نازک ہے. ٹی سی ایف پرپز بلڈ بلڈنگز بناتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ایسے ایریاز میں ٹی سی ایف کے سکولز موجود ہیں جہاں فار فلنگ ایریاز میں جہاں کانسیپٹ بھی نہیں تعلیم کا. تو یہ عمل کس طرح کمپلیٹ کیا گیا پورا؟ دیکھیں، جب 1995 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جن 5 دوستوں نے اس کی بنیاد رکھی، تو انہوں نے اسی وقت یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ غریب بچوں کا امیر اسکول ہوگا. تبھی یہ پرپز بلڈ غریب بچوں کا تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ آپ 2 کمروں میں ٹوٹی ہوئی عمارت کے اندر تعلیم دے دیں. تو جو مشن لے کے چلے تھے اس پہ اب تک یہ لوگ ہمیں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یار اتنی مہنگی بلڈنگ بنا رہے ہیں آپ، اتنی بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں، بٹ ہمارے پرپز بلڈ اسکول ہوتے ہیں اور ہم اسے نہیں ہٹ رہے. تاکہ بچہ جب اس دیکھیں، جو بچہ ہمارے اسکولز میں آتا ہے موسٹلی وہ بچہ 1 کمرے یا 2 کمرے کے مکان سے کسی کچی آبادی سے آتا ہے. اب وہ جب ایک بڑی بلڈنگ میں آتا ہے، ایک اچھا ماحول، خوشگوار ماحول اسے ملتا ہے، ایک اچھی تعلیم ملتی ہے، تو اس کو بڑا ایک کمفرٹ فیل ہوتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے. اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تعلیم بھی اچھی دی جائے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اب انشاءاللہ بڑھتا جائے گا. جس طرح میں نے بتایا کہ بچے ہمارے اسکولز میں آ کے، جبکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جب جون جولائی کی چھٹیاں ہوتی ہیں اسکولز میں، تو ہمارے بچے تب بھی اسکول آنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، ان کو اتنا دل لگ چکا ہوتا ہے اس انوائرمنٹ گھر میں دل نہیں لگتا. اور گرمی بھی ہوتی ہے، یہاں کشادہ اسکول ہیں، بڑے کمرے. تو ہم نے پھر چھوٹے بچوں کے لیے سمر کیمپ کا انتظام کیا. اب جون جولائی کی جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہمارے سارے اسکولوں میں بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز آرگنائز ہوتی ہیں، سمر کیمپ ہوتے ہیں، تاکہ بچہ زیادہ سے زیادہ وقت اسکول میں گزارے. صحیح، زبردست. اچھا اسد، چیلنجز کیا ہیں اگر ٹی سی ایف کے حوالے سے بات کی جائے تو؟ جو مین بیسک چیلنجز ہیں وہ ہمیں بتائیے گا. دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان 1833 اسکولوں کو 28 سال سے چلا رہے ہیں اور آگے بھی چلانا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کوئی سورس آف انکم نہیں، آپ نے ڈونیشن پہ، چیریٹی پہ چلانا ہے. تو آئی تھنک جو پاکستان کی عوام ہے نا، یہ جو پاکستان ملک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بے شک. یہاں پر لوگوں میں چیریٹی کا کانسیپٹ ایسا ہے کہ جتنے بھی آپ دیکھیں فلاحی ادارے جو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ پہ ہیں، ایجوکیشن پہ، کسی سیگمنٹ میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ادارے کو چلا رہا ہے. اور وہ جو پاکستانی قوم ہے وہ چلا رہی ہے. تو یہ ادارہ بھی جو چلا رہے ہیں 28 سالوں سے، وہ پاکستان کی عوام چلا رہی ہے. سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اس سال کا 8 ارب کا بجٹ ہے. اب وہ 8 ارب روپے جمع کرنا اور لوگوں سے جمع کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس وقت جو لوگ مجھے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس میں حصہ ڈالتے رہیں، مزید حصہ ڈالیں. ایک بچے کو ہمارے جو پڑھانے کا خرچہ آتا ہے وہ صرف آتا ہے 2700 روپے، یعنی 32,500 روپے ایک سال کا. نہیں، سالانہ 2700 روپے ماہانہ، جس میں اس کی کتابیں، کاپیز کا یونیفارم، اسکول کی آپ نے بات کی جو اس کی مینٹیننس، انوائرمنٹ، سب کچھ. تو یہ صرف 2700 روپے ہم دیتے ہیں ایک بچے کو. تو جتنے بھی جو مخیر حضرات ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ بچے اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم نے پلیج کیا کہ ہم نے اس رمضان کے اندر انشاءاللہ تعالی 10,000 بچوں کو اس تعلیمی نظام میں لے کے آنا ہے، تعلیم دینی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 10,000 بچے، یہ عوام جو ہمیں اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، وہی پورا کریں گے. آپ اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں، ہماری ویب سائٹ پہ جائیں. آپ چاہیں تو پورا اسکول اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس پہ 52 لاکھ خرچہ آتا ہے ایک سال کا پورا، جس میں 180 بچہ پڑھتا ہے. آپ ایک بچہ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، آپ 100 بچہ بھی کر سکتے ہیں، 50 بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا اسد، ایک بہت بڑا چیلنج ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت بھی اس پہ بہت کام کر رہی ہے، ڈراپ آؤٹ ریشو پہ. ٹی سی ایف کس طرح انشور کرتا ہے؟ کیونکہ ظاہر سارے وہ بچے ہیں کہ جہاں فائنینشیل مسائل بھی بہت ہیں گھروں میں، اس کے بعد کمائی کے ذریعے بھی نہیں ہیں، پھر بچے کو چائلڈ لیبر بھی بہت زیادہ کرائی جاتی ہے. کس طرح بچوں کو موٹیویٹ رکھتے ہیں اور فیملیز کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ جن علاقوں میں ٹی سی ایف کام کر رہا ہے وہ سارے پسماندہ علاقے ہیں. اور پھر بدقسمتی سے کچھ عرصے سے یا ہمیشہ سے یہ رہا ہے پاکستان میں، کچھ ناگانی آفتیں بھی آتی رہتی ہیں. جس طرح پہلے جو ہے وہ کووڈ آیا، پھر اب یہ فلڈ آ گیا، تو اس میں لوگ کچھ مائگریٹ کر جاتے ہیں. اب یہ جو بچے ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جو جس کمیونٹی سے آتے ہیں یا جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، یہاں پر تعلیم کی قدر
کہ اتنے جو ہے نا وہ شعور نہیں ہے لوگوں میں, کہ کیونکہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, آپ کو اگر گریجویشن بھی کرنا ہے تو 15 سال آپ کو چاہیے پڑھنے کے لیے, اس کے اندر پھر اس طرح کی کچھ آفتیں آ جاتی ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار کہیں کام پہ لگا دو 4 پیسے مل جائیں گے, تو ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ہماری جو پرنسپلز ہوتی ہیں اسکول کی, ان کا یہ KPI ہوتا ہے, یہ ان کے لیے مینڈیٹری ہوتا ہے کہ انہوں نے فیلڈ میں جا کے یہ آگاہی دینی ہے, ماں باپ سے ملنا ہے, کاؤنسلنگ کرنی ہے, ان کو اسکول لے کے آنا ہے, خود ان کے گھروں میں جانا ہے, ان کو بتانا ہے, بیسیکلی ان کو باور کروانا ہے کہ تعلیم کا فائدہ کیا ہے. اور وہ ایک بار اگر ان کے ذہن میں کانسیپٹ آ گیا, وہ سمجھ جاتے ہیں, تو پھر اتنی مشکل نہیں ہوتی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ کہ جس کمیونٹی کے بچے پڑھ جاتے ہیں, کیونکہ اس ادارے کو ابھی 28 سال ہو چکے, تو ایک بہت بڑی کھیپ بچوں کی یہاں سے نکل کسی نہ کسی جگہ پہ مقام پہ پہنچ چکی ہے, تو وہ جب اپنی کمیونٹی سے بچے نکلتے ہیں, جس طرح آج کل ایک ڈاکٹر کی سٹوری ہم بہت پروموٹ کر رہے ہیں, جو کراچی ایک پسماندہ علاقہ ہے بٹائی آباد, وہاں سے اس اسکول سے پڑھی اور اب وہ ڈاکٹر بن گئی, یعنی وہ اقصیٰ نام تھا, وہ ڈاکٹر اقصیٰ بن گئی. جب وہ ڈاکٹر اس کے نام کے ساتھ لگا ہے نا, تو وہ ایک پورا جو ہے اس کا ایک لائف سٹائل چینج ہو گیا, ان کی جو ہے وہ جس سوسائٹی میں وہ رہ رہی ہے ان کو فائدہ پہنچا رہی ہے, جس اسپتال میں کام کر رہی ہے ان کو فائدہ پہنچا رہی ہے. تو اب جو آس پاس کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کی رول ماڈل بن گئے. تو پھر لوگ تصور کرتے ہیں کہ نہیں یار, اگر یہ بندہ اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے تعلیم کی دولت سے, تو پھر ہمارے بچے ہی پہنچ سکتے ہیں. تو اس طرح وہ شعور آنے میں آف کورس ٹائم لگتا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ آ رہا ہے. صحیح. اچھا اسد, ایک بہت بڑا مسئلہ یقیناً مشکل عمل بھی ہے, جب جتنا ایکسپینڈ کرتے جائیں گے اتنا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تاثر ہے کہ کوالٹی بڑی کمپرومائز ہو جاتی ہے. جب کوئی بھی ادارہ ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے یا پھر ریسورسز ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے, تو کہیں نہ کہیں کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے. TCF اس کو کس طرح کیٹر کرتا ہے؟ دیکھیں, جب آپ ایک منظم ادارہ بناتے ہیں نا, اس ادارے کے اندر اگر انڈیپینڈنٹ لوگ کام کر رہے ہوں, تو یہ چیزیں کمپرومائز نہیں ہوتی. جس طرح TCF کا ایک ٹریننگ کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, جس کی صرف کام ٹیچرز کی ٹریننگ کروانا ہے. اچھا. تاکہ ہم انشور کروا سکیں. دیکھیں نا, ہمارے اگر 1833 اسکول ہیں تو وہ پاکستان کے ہر حصے میں ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بچہ ہمارا کراچی شہر میں, کوئی کراچی بڑا شہر ہے, یہاں پر جو تعلیمی نظام چل رہا ہے یا جس طرح وہ کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے, یہ سیم چیز کسی پنجاب کے یا سندھ کے یا کسی KP کے کونے کے اندر جو ہمارا اسکول ہو, وہاں پر ہی وہ نظام رائج ہو اور وہی چلے. تو اس کو انشور کروانے کے لیے ٹیچر کی کوالٹی مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ, اس کا کام صرف ٹریننگ کروانا ہے. تو کوئی بھی اگر ہم نئی ٹیچر اپوائنٹ کرتے ہیں, اس کی 100 آورز کی مینڈیٹری کی ٹریننگ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہے اسکول کی کوالٹی انشور کرنا. بچوں کو سلیبس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیا کانٹینٹ پڑھا رہے ہیں, ان کو جا کے چیک کرنا. جب بچہ ایگزام میں اپیئر ہوتا ہے, جو اسکول میں ہوتے ہیں, بورڈ کے ایگزام نہیں, ان کی جا کے کوالٹی چیک کرنا. اگر یہاں تک میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اگر کسی کا نمبر بہت زیادہ آ جائیں تو وہ بھی سسپیشیس ہوتا ہے, تو ہماری ٹیم فوراً وہاں پہنچتی ہے. اچھا. کہ بھائی کیوں آئے ہیں نمبر زیادہ بھائی, یا کسی کے نمبر کم آ جائیں, پورے اسکول کی بات کر رہا ہوں, تو بھی مسئلہ ہے. تو ہر ایک ایکسٹرنل ایویلویشن بھی ہوتی ہے ہماری, انٹرنل ایویلویشن بھی ہوتی ہے. تو ہم نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ بنا دیے ہیں جس کا کام ہی اپنے سیگمنٹ میں رہتے ہوئے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. تو کوالٹی والا اپنے کام دیکھ رہے ہیں, سپلائی چین والا اپنا دیکھ رہا ہے, IT والے کام اپنا دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح ہم اس کو انشور کروا رہے ہیں. صحیح. اچھا اسد, فنڈز کا جو جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے, ایک مشکل عمل ہے فنڈز ریز کرنا, پھر لوگوں کو یہ موٹیویٹ کرنا کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں استعمال کیے جائیں گے, نہیں کیے جائیں گے, یا جس مقصد کے لیے آپ یہ پیسے دے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال رہتا ہے ڈونرز کے مائنڈ میں. ڈونرز کو کس طرح سیٹسفائی کرتے ہیں؟ دیکھیں, TCF کی پچھلے 28 سالوں میں کریڈیبلٹی بن گئی ہے. سین از بلیونگ. جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ اس پہ یقین کر لیتے. تو الحمدللہ 28 سالوں میں بہت سارے ایسے لوگ, کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے ڈونر ہمارا سرمایہ ہے, اصل میں تو وہی چلا رہے ہیں. ہم تو فرنٹ فیز ہیں, ہم تو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, لیکن پیچھے جو انجن چل رہا ہے وہ وہی لوگ چلا رہے ہیں. تو سین از بلیونگ. تو جب وہ لوگ ہمارا کام دیکھتے ہیں, ان کو ہماری پروڈکٹ نظر آتی ہے, بچے نظر آتے ہیں, تو ان کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے. اور اب TCF ایک ایسا برانڈ بن گیا ہے, یعنی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر میرا نہیں خیال کہ TCF سے اس وقت کوئی بڑا کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر. تو یہ ہم ایک لیوریج ہے کہ ہم جب ڈونر کے پاس جاتے ہیں تو ڈونر ہمیں بہت عزت دیتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ TCF بہت اچھا کام کر رہا ہوتا. یہ ہے کہ 4 لوگ وزٹ کر کے آئے تو وہ 10 لوگوں کو آگے تعریف کرتے ہیں کہ یار ہم نے دیکھا ان کا نظام بہت اچھا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ ڈونر ہی ہیں جو ہمیں دوسرے لوگوں سے کنیکٹ کرواتے ہیں کہ جی میں نے چیریٹی کر رہا ہوں اور آپ بھی ان کے ساتھ کام کریں. اور دیکھیں عمیر, تعلیم ایک ایسی چیز ہے نا, کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ, باشعور بندہ تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا. اگر آپ نے معاشرے میں تبدیلی, اس وقت جو بھی انتشار ہے معاشرے میں, جو بھی آپ پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ بے شعوری ہے, لوگوں میں شعور نہیں ہے. تو اگر تعلیم پہ اچھا کام کر لیں اور لوگوں کو آپ
شعور دے دیں تو آپ کے دنیا کے آدھے مسائل جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر دنیا کے نہ بھی ختم ہو ایٹ لیسٹ پاکستان کے تو آدھے ختم ہو جائیں گے. بالکل ایسے, بالکل صحیح. اچھا اسد, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اگر بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح ایک طرف سول سوسائٹی بھی بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے, حکومتیں بھی کر رہی ہیں, پھر این جی او سیکٹر ہے سارا, کس طرح دیکھتے ہیں اس کولیبوریشن کو؟ دیکھیں ہم نے پنجاب میں جب شہباز صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اس وقت ہم نے 250 اسکول ہم نے وہاں پر اڈاپٹ کیے تھے جی پنجاب گورنمنٹ سے, جو ان کا ایک ادارہ ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے. تو وہ الحمدللہ ہم کئی سالوں سے چلا رہے ہیں. تو وہ ہماری پہلی پارٹنرشپ تھی جس میں ہم نے 250 اسکولز گورنمنٹ کے اڈاپٹ کیے جو کہ ابھی تک چل رہے ہیں. اچھا جی اچھا, ہم نے ان اسکولوں کو تھوڑا سا رینوویٹ بھی کیا, بعد میں اس کو اپ گریڈ بھی کیا, لیکن وہ ابھی تک چل رہے ہیں. پھر اگر میں سندھ کی طرف آؤں تو ہمارا ایک ریسنٹ ابھی چند سال پہلے ایک معاہدہ ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ, سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ, جس میں دا سٹیزنز فاؤنڈیشن 500 نئے اسکولز 500 نئی لوکیشنز پہ بنا رہا ہے, جس میں زمین اور اسکول جو ہے وہ ٹی سی ایف کا ہوگا, اسٹاف آپریشن سب کچھ ہمارا ہوگا, بٹ اس کو سبسڈی جو چلانے کی دے گی وہ سندھ گورنمنٹ دے گی. تو یہ ایک آئی تھنک بہت بڑا ہمارا ایک پارٹنرشپ معاہدہ ہوا ہے جس کے اندر ہم 500. اچھا یہ ضرور میں مینشن کروں گا یہ نئی لوکیشنز ہیں. اچھا یعنی اس وقت جہاں پر دا سٹیزنز فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے یہ 500 نئی لوکیشنز ایڈ ہو رہی ہیں. یعنی یہ 1833 میں نئی 500 لوکیشنز ایڈ ہوں گی, 500 اسکولز بھی ایڈ ہوں گے اور 500 نئی لوکیشنز بھی ایڈ ہوں گی. مثال کے طور پہ اگر ایک اسکول کراچی کی مثال دو کرنگی میں ہے تو شاید یہ اسکول بلدیہ میں ہوگا, کرنگی میں نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس طرح کی 5 نئی لوکیشن جو ہے وہ ہم ان پہ جا رہے ہیں. وہ انٹیریئر سندھ کے اندر ہے, کچھ کراچی کے اندر ہے, جس میں الحمدللہ تقریباً کوئی 20 کے لگ بھگ اسکول بن چکے ہیں, باقی انڈر کنسٹرکشن ہیں, اور وہ اوور دی ٹائم آف 10 ایئرس ہم یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے. اچھا اسد, آخری منٹ ہے اور ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے کوئی ایسی سکسیس سٹوری, ایک تو آپ نے ڈاکٹر کی شیئر کی, ایک کوئی ایسی سکسیس سٹوری جو جتنا عرصہ آپ کو ہو گیا ٹی سی ایف میں آپ نے دیکھا اور وہ دل میں بہت اثر کر گئی ہو, وہ ہم سے شیئر کیجیے. دیکھیں ایسی بہت ساری سٹوریز ہیں, بٹ ایک میں سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا. ایک لاہور کا ہماری ایک پروگرام کراچی میں ہو رہا تھا, تو کچھ بچے ہم نے لاہور سے منگوائے ہوئے تھے. تو وہ جو لڑکا تھا جو لاہور سے آیا تھا اس نے اپنی سٹوری خود بیان کی وہاں پر آڈینس کے سامنے. اس نے بتایا کہ میری جو والدہ ہے اور جو والد ہے وہ جمع دار ہیں. اچھا. اور لاہور میں ایک محلہ ہے جس میں سب جمع دار ہی رہتے ہیں. جی. اب وہ یہ لفظ کیونکہ میں جمع دار یوز کر رہا ہوں, اس نے کیونکہ خود یہ لفظ استعمال کیا تھا تو میں اس لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو اس نے کہا اس محلے میں سارے لوگ جمع دار ہی رہتے ہیں, میں واحد لڑکا ہوں جو ٹی سی ایف سے پڑھا ہوں اور میں نے گریجویشن کیا ہے اور میں ابھی ایک وائٹ کالر جاب کر رہا ہوں. زبردست. تو لوگ مجھے ٹون کرتے تھے یا لوگ مجھے جو ہے وہ تنگ کرتے تھے کہ یہ جمع دار کا بیٹا ہے, یہ کیا کر لے گا بڑا ہو گیا, اس کو کیوں پڑھا رہے ہو, میرے ماں باپ کو کہتے تھے. لیکن اس نے کہا میں نے ہمت نہیں ہاری. زبردست. اب وہ ایک وائٹ کلر جاب کر رہا ہے. اب اس نے اسی کمیونٹی کے اندر جو محلہ ہے جمع داروں کا جو صاف صفائی کرتے ہیں وہاں پر اس نے پارٹ ٹائم وہیں کے بچوں کو شام میں پڑھانا شروع کر دیا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نکل گیا ہوں تو انشاءاللہ میں ان کو بھی نکالوں. اب یہ سٹوری میں مجھے اس سے زیادہ اٹریکٹیو لگی کہ ایک تو دیکھیں ایک انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بن گئے, آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا, اپنے ماں باپ کو سنبھال لیا, بٹ ایک ایسا بندہ جو اس کمیونٹی سے نکل رہا ہے وہ دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ میں نے اور بچوں کو بھی آگے لے کے جانا ہے. تو یہ ایک ٹی سی ایف کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے پروڈیوس کرنے ہیں ایجنٹ آف پازیٹیو چینج, اور ایجنٹ آف پازیٹیو چینج یہی ہے کہ جو بچہ ٹی سی ایف کے نیٹ ورک سے نکلے وہ کم از کم کسی ایک بندے کی زندگی ضرور بدلے. تو اگر یہ 2.5 لاکھ بچہ 3 لاکھ بچہ آگے 3 لاکھ بچوں کو ٹچ کریں گے, ان زندگی بدلیں گے تو ایک امپیکٹ کریٹ ہوگا, ایک ریولوشن آ سکتا ہے. تو یہی ہمارا مقصد ہے انشاءاللہ تعالی. زبردست. اسد بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود ہے اسد شہباز خان, ٹی سی ایف سے آپ کا تعلق تھا. ہمیں دیجیے, ہم یہاں سے لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے کہ لیلۃ القدر کو کس طرح تلاش کیا جائے, خاص طور پر تاک راتوں میں اللہ پاک ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اس خوبصورت اور بابرکت رات کو تلاش کریں. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. رحمت ہے رمضان, توبہ کا ہے در کھلا, قرآن پڑھ, نماز پڑھ, کر رب سے دعا. یا رب ہمیشہ رہے خوشحال پاکستان. نعمتوں سے بھرا رمضان پاکستان. محبت, شفقت اور ایثار ہے رمضان.
फलाह इंसानियत का पैगाम है रमजान। करेंगे ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज्ज़, सादगी और दुरूद व सलाम के साथ। सुनेंगे बच्चे सबक आमोज़ कहानियाँ तहज़ीब, इखलाक और एहतराम के साथ। तो आए मिलकर मनाए रमज़ान पाकिस्तान। रमजानुल मुबारक की स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन रोजाना रहे हमारे साथ दोपहर से इफ्तार तक सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे हम कि लैलतुल क़द्र की ये खूबसूरत और बाबरकत और अजीम रात के जिसे अल्लाह ताला ने हमें सादत दी कि हम इसे 5 ताक रातों में तलाश करें। और बहुत क्लियर अहकामात हैं अल्लाह पाक की तरफ से कि ये जो 5 ताक रातें हैं इनमें किसी एक रात में लैलतुल क़द्र जो है वो हमें हासिल हो सकती है। लेकिन हमारा मुसलमान होने की हैसियत से ये फ़र्ज़ भी है और ये हमें ये सादत भी हासिल है कि रमज़ान मुबारक का ये जो आखिरी अशरा है, जिसे जहन्नुम की निजात का अशरा भी कहा जाता है, अल्लाह पाक ने हम पर अपने तजल्लियात के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए। और इस पूरे माह में रमज़ान मुबारक के महीने में ये जो आखिरी अशरा है, यकीनन इसमें जो इबादत का सिलसिला है वो भी उसी तरह जो है वो बढ़ जाता है। फिर एतकाफ़ में लोग बैठ जाते हैं और यकीनन ये जो ताक रातें हैं इसमें कौन कौन सी ऐसी इबादत हैं जिसे हम कर सकते हैं, इबादत का सिलसिला जारी रख सकते हैं, इस पर बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, इस्लामिक स्कॉलर। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, लैलतुल क़द्र को तलाश किस तरह किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है ये 5 ताक रातें अल्लाह पाक ने हमें अता की और इन 5 ताक रातों में कौन सी ऐसी रात है कि जिसमें लैलतुल क़द्र हम तलाश कर सकते हैं, किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे हदीस शरीफ में जो अल्फाज हैं वो उसको बहुत वज़ाहत से उस तरफ इशारा करते हैं कि हमें किस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए। हदीस शरीफ में अल्फाज मन क़ाम लैलतुल क़द्री, सही, जो लैलतुल क़द्र में क़ियाम करे ईमान व इहतिसाबन, ईमान के साथ, सवाब की नीयत के साथ, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़ियाम का मतलब वैसे लफ्ज़ी मतलब तो खड़े होना होता है, और खड़े हो के इबादत जो है वो उमूमन हम नमाज के अंदर नवाफिल पढ़ते हैं, तरावी है, तहज्जुद है, क़ियामुल लैल है, सलातुत तस्बीह है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तिलावत की जाए, क्योंकि क़ियाम लंबा होता है तिलावत के लंबे होने से। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा जो है वो क़ियाम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की जाए, तो ये एक चीज़ है जिसके ज़रिए से लैलतुल क़द्र को पाया जा सकता है। अलबत्ता उलमा ने ये बात लिखी है कि क़ियाम असल तो यही है कि खड़े होकर करे, लेकिन किसी शख्स के लिए खड़े होने की एक लिमिट होती है, लाज़िम बात है उससे ज़्यादा लंबा क़ियाम तो वो नहीं कर सकता है। तो अब अगर थक गया है और वो बैठ के इबादत कर रहा है तो उसको भी ये सवाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेगा। फिर इबादतों की सिर्फ एक यही शक्ल नहीं है कि सिर्फ तिलावत की जाए, तस्बीहात भी की जा सकती हैं, किसी के काम भी आया जा सकता है, और ये तमाम चीज़ें जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। राइट। डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि जो हमें ये बता सकते हैं या हमें किस तरह पता चल सकता है कि हमने 5 ताक रातों में भरपूर इबादत की, जिस तरह अल्लाह पाक के अहकामात हैं, कोशिश की कि उन्हें पूरा किया जाए और तो हमें लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए? किस तरह ये पता चले कि हमें लैलतुल क़द्र जो है वो मिल गई और किस रात में मिल गई? देखें, असल तो चीज़ों के पीछे जो फ़लसफ़ा होता है उसको समझने की ज़रूरत होती है ना। लैलतुल क़द्र हो, रमज़ान हो, शब बरात हो, जिन मुख्तलिफ़ औक़ात की अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जीलतें बयान फरमाई हैं, तो देखने की बात यह है कि उसमें किन चीज़ों की तरग़ीब दी है। तो जिन चीज़ों की तरग़ीब दी है असल वो हैं, सुभान अल्लाह। अगर उस पर फोकस कर लिया जाए तो वो नसीब होनी अल्लाह ताला की रहमत से बाईद है कि एक शख्स अपने इख्तियार का काम कर रहा है और फिर अल्लाह ताला उसको नवाजे नहीं। एक शख्स के इख्तियार में यह है कि वो तिलावत कर सकता है, एक शख्स के इख्तियार में कि वो नवाफिल पढ़ सकता है, एक शख्स के इख्तियार में कि वो जो है सदका खैरात कर सकता है, किसी के इख्तियार में यह है कि वो किसी के काम आ सकता है, किसी की तीमारदारी कर सकता है, किसी को किसी मुश्किल में आसानी फराहम कर सकता है। ये उसके इख्तियार में वो ये सब कुछ कर रहा है। शर्त सिर्फ ये है कि एहतिसाबन, जो हदीस शरीफ में फरमाया कि ये किसी दिखलावे के लिए ना हो, किसी गलत नीयत से ना हो, नीयत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करना हो, सवाब हासिल करना हो।
تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو محروم کرے. حدیث شریف میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من حرم خیرہ فقد حرم، کہ جو لیلۃ القدر کی بھلائی سے محروم رہا تو وہ واقعتاً محروم ہی ہے پھر. یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص نے اپنی سی کوشش کاوش کی ہو اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ محروم فرما دیں، ایسا نہیں ہوتا. تو اگر کسی نے 5 راتوں میں ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو حسن ظن رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہوں. تو اگر اللہ کے ساتھ یہ گمان رکھا ہوا ہے کہ میری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی تو شاید نہ قبول ہو. جی 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 جی. اور اگر اللہ کے ساتھ یہی گمان رکھا ہوا ہے کہ میں اپنی سی کوشش کروں گا تو اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے نوازنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو نوازیں گے ہی. تو انشاءاللہ اس کو لیلۃ القدر مل گئی ہے. البتہ 4 لوگوں کا تذکرہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو اس رات کی خیریں اور برکتیں نہیں ملتی ہیں. جی جی. ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ تعلق کو نہ نبھائے، رشتہ داری کو نہ نبھائے. ایک وہ ہے کہ جو والدین کی نافرمانی کرے. ایک وہ ہے کہ جو شراب کا اور نشے کا ایسا عادی ہو کہ اس میں دھت رہتا ہو. اچھا. اور اسی طریقے سے جو ہے ایک اور چیز کا تذکرہ فرمایا ہے کسی کے ساتھ کسی کے لیے دل میں برے خیالات رکھنے والا. اچھا. اب یہ بہت وضاحت سے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کینہ رکھنے والا، یعنی کسی کے لیے دل میں برائی رکھنے والا، اور اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کرنے والا، رشتہ داروں کا خیال نہ رکھنے والا، اور نشے کا عادی. ان 4 لوگوں کو نہیں ملتا. تو بس اس کو انشور کرنا ہوگا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ان میں سے تو میں کہیں نہیں ہوں. بالکل ایسی کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی مشکل کام ہے ان چیزوں سے دور رہنا. تو اس سے احتیاط کرنے کے ساتھ جو بھی ثواب کا کام کر رہا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو لیلۃ القدر ملے گی. آمین آمین. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی رات ہے، اس کی فضیلت جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے. اس رات کی جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے جو کہ ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا یا ان کی طرف سے بتائی گئی، ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا. جی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. جی. کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور بعض احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے عبادت گزاروں کے واقعات ذکر فرمائے کہ کسی نے 1000 سال عبادت کی، کسی نے 500 سال عبادت کی. تو حضرات صحابہ کرام کے دل میں یہ کسک پیدا ہوئی کہ ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، ہماری تو اتنی زندگی ہی نہیں ہے، تو ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ گویا کہ انعام دے دیا کہ ایک رات بھی اگر کسی کو اس طرح سے مل گئی تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور زندگی میں لازمت ہے کہ ایک تو نہیں، ایک سے زیادہ ہی مل سکتی ہیں انسان کو، اگر پوری طرح سے اس کا اہتمام کیا جائے. اصل اہتمام کی بات ہے، اہتمام کیا جائے تو ایک سے زیادہ مل سکتی ہیں. تو گویا کہ ایک مرتبہ اگر مل جائے تو 1000 مہینوں کی تقریباً کوئی 84 سال کے قریب، 83-84 سال بنتے ہیں. بہت بڑی آسانی. بہت بڑی آسانی. اگر کسی کو 10 مل گئی تو 800-1000 سال کے پاس تو پہنچ. اور یہ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. اللہ پاک کی جو رحمت ہے یا تجلیات اسے کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت تھوڑے پہ بہت زیادہ عطا کرتے تھا. بالکل بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب کون کون سی ایسی افضل عبادات ہیں کہ جن کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر یہ جو طاق راتیں ہیں اور آخری عشرہ ہے، یعنی 2 بہت بڑی اللہ پاک نے ہمیں نجات کے راستے دیے. ایک تو جہنم کی طرف سے، جہنم کی آگ سے نجات، اور پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کا تحفہ عطا کیا. کون کون سی عبادت کا سلسلہ جاری رکھا جائے؟ اب تو ہم 25ویں شب میں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ 25ویں روزے میں ہیں. ادروائز اگر اس عشرے کے شروع ہونے سے پہلے کی بات کی جائے تو اعتکاف جو ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ جو لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے. سکون بالکل، اور سیکلوژن میں آپ چلے جاتے ہیں، صرف اللہ کے حضور. بے شک بے شک. اچھا، اعتکاف البتہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک مسنون اعتکاف ہوتا ہے، ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے. مسنون اعتکاف تو پورے 10 دن کا ہوتا ہے، وہ تو ہم نہیں حاصل کر سکے. لیکن نفلی اعتکاف 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. صحیح. جب آپ مسجد میں گئے، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، جتنی دیر آپ مسجد میں رہے اعتکاف والا ثواب آپ کو مل سکتا ہے. تو یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص اس کو مینیج کر سکے. یہ جو 5-7 دن اب 5-6 دن اب ہمارے پاس ہیں، اور اس میں اس کی جاب کی یا کاروبار کی مصروفیات کم کر کے وہ مسجد کے اندر اپنا ڈیرا ڈال سکے، یا خواتین ہیں تو اپنے گھر کی اس جگہ پر اپنا ڈیرا ڈال دیں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، تو وہ اعتکاف کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. اور حدیث شریف میں فرمایا کہ 4 کام رمضان میں زیادہ کرنے کے ہوتے ہیں. ایک کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا جس کو استغفار کرنا کہتے ہیں. دوسرا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا. تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا. اور چوتھا جو ہے اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنا. تو ان چیزوں کا اہتمام کریں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتا ہے، اور
ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ تحفہ بھی اس خوبصورت اور افضل ترین مہینے میں ہمیں عطا کیا. اس حوالے پر سے کچھ بتائیے گا ہمیں. جی یہ تو بہت معروف بات ہے. بعض ذات نے تو یہ فرمایا کہ صرف قرآن کریم نہیں، اللہ نے جتنی بھی اپنی کتاب نازل کی تو وہ اپنے اپنے وقت میں رمضان میں ہی نازل ہوئی. اچھا ماشاءاللہ. تو رمضان کے مہینے کو اللہ کے کلام سے بہت خاص تعلق ہے. بے شک بے شک. تو قرآن خود اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو تعارف کروایا ہے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے. اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اس بات کا اہتمام نظر بھی آتا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں رمضان میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم پورا پڑھ لیں، سن لیں کسی طریقے سے. تو یہ اصل میں وہی چیز ہے کہ قرآن کریم کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے. تو قرآن کریم کا ایک حق تو یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے، تیسرے حق کی طرف ہمارے یہاں توجہ تھوڑی سی کم ہے اور وہ یہ کہ اس کو سمجھا جائے. جی بالکل بالکل. تدبر کیا جائے. آپ یقین جانیں میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ اللہ پاک بھی کے احکامات ہیں کہ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ سمجھ کر پڑھا جائے. بالکل. تو یہ تھوڑا سا ہم کہیں یہ فیکٹر مس کر دیتے ہیں. ہم اس کی عربک اس میں ہم کر لیتے ہیں لیکن پھر اس کے ترجمہ شاید ہم کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک کہتا کیا ہے، اس کی اصل روح کیا ہے. تو اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ اس سے کس طرح یہ حق جو ہے وہ تیسرا حق ہے قرآن کریم کا کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کہ یہ لوگ کیا قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ کوئی تالے پڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر قرآن میں غور نہیں کرتا انسان تو یہ گویا کہ اللہ نہ کرے اس بات کی علامت ہے کہ دل پہ کوئی تالا پڑ گیا ہے اور خیر جو ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو رہی. تو اس کو وقت دیا جائے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے. پھر چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ جو کچھ سمجھ میں آیا ہے، جو کچھ اس کو قرآن ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، ہماری پریکٹیکل لائف بھی اس کا ثبوت ہو کہ واقعتاً ہم نے قرآن میں یہ پڑھا تھا، اس پہ عمل کر رہے ہیں. یہ چوتھا حق ہے. اور پانچواں حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے تو دوسروں تک بھی یہ پیغام جو ہے وہ پہنچائے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب چونکہ اس خطے کی اور ہماری زبان عربی نہیں ہے تو یقیناً ہم عربی پڑھ تو لیتے ہیں، ہمیں سکھا بھی دیا جاتا ہے، بتا بھی دیا جاتا ہے کہ اس کی جو زیر زبر کی کا جو احترام ہے وہ بہت لازم الملزوم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کسی بھی زبان کو دیکھیں عربی افضل ترین جو زبان ہے وہ مانی جاتی ہے. جو ترجمہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے تھوڑا یہ بھی بیان کیجیے گا کہ اگر عربی ہم نے پڑھ بھی لی اس کے بعد کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زبان میں قرآن پاک کو پڑھیں، کیا وہی درجہ حاصل ہوگا یا وہی ثواب حاصل ہوگا ہمیں؟ اصل میں دو الگ الگ عبادت ہے نا. ترجمہ انسان کیوں پڑھے گا سوال ہے. ترجمہ پڑھے گا اس لیے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. یہ ایک مستقل عبادت ہے. رائٹ رائٹ. ترجمہ پڑھنا مستقل کام ہے، مطلب اس کو سمجھنا، ترجمہ سمجھنے کے لیے پڑھنا ہے اور تو کوئی مقصد نہیں ہے ترجمہ پڑھنے کا، سمجھنے کے لیے پڑھنا. اور قرآن کو سمجھنا مستقل قرآن کا حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی ٹھیک ہے. تو تلاوت پہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کے ایک حرف پہ جو ہے وہ 10 نیکیاں ملتی ہیں تو وہ تو اسی کے ساتھ خاص ہے. لازم بات ہے کہ اردو کا ایک حرف اور قرآن کریم کا ایک حرف تو برابر نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے قرآن کریم کے اندر صرف لام ایک حرف آیا ہے، اردو میں پورا کے لیے اس کی جگہ پہ آیا ہے. جی جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ہو سکتا ہے کہ برابر نہ ہو، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کو سمجھنا تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. ٹھیک ہے. تو ترجمے کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کو کسی بھی طرح لیس امپورٹنٹ نہ سمجھا جائے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری عشرہ اس پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھا کہ جہنم سے نجات اللہ پاک نے بہت کلیئرلی بتا دیا کہ یہ جو 10 دن ہیں جتنی کوشش کی جائے اللہ سے پناہ مانگی جائے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اس کی معافی تلافی کر لی جائے تو بہتر ہے. اللہ پاک بے شک جب اس کا کوئی بھی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں سچی نیت سے. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا جو آخری عشرہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روٹین کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا رمضان کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ہی عبادتوں کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن آخری عشرے کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے. اچھا یعنی اور مزید اہتمام. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرے کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. اچھا صحیح. سبحان اللہ. کیا بات ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک یہ ہے کہ میں اکیلا کوشش کر رہا ہوں یا کوئی اکیلا کوشش کر رہا ہے رات کو عبادت کی، سب لوگ سو رہے ہیں تو سب کا تجربہ یہ ہے کہ مجھے بھی نیند آنا شروع ہو جائے گی. بالکل ایسے ہے.
بالکل ایسا ماحول ہوگا سب کو سوتا ہوا دیکھے. جی جی. اور ایک یہ ہے کہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ جو ہے وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, ایک سے زیادہ لوگ جو ہے وہ تلاوت نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو اس ماحول کا اپنا اثر ہوتا ہے. تو یہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے, تو مجھے آپ کو بھی اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے, ہم سب کو بھی, کہ ہم بھی گھر میں ایسا ماحول بنا دیں, بار بار یہ بات گھر کے اندر آتی رہے کہ بھائی یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں, بھائی یہ عشرہ بڑا قیمتی ہے. اس میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ایام معدودات, گنتی کے دن ہیں. بالکل یعنی تھوڑی سی زحمت تو ہوگی, جی جی جی, قربانی تو دینی پڑے گی, لیکن گنتی کے دن ہیں, اپنا لیا جائے, ابھی ختم ہو جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمیں دیجیے اجازت اور امید کرتے ہیں آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان.